بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو طلب کلب کی طرف سے یہ جو آج کی ویڈیو ہے اس میں ادب کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ادب کی کتنی اہمیت ہے، خصوصاً بالخصوص جو ہمارا اسلام ہے، اسلامی لحاظ سے میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ ادب انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے اور بے ادبی جو ہے یہ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں بھی اگر ہم دیکھیں، اللہ پاک نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ اپنی آوازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے نیچا رکھیں، پست رکھیں۔ اگر آوازیں تمہاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئیں تو ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے سارے عمل غارت کر دوں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ وہ صحابہ کے جن کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا میں گزری، تو ان کو بھی اللہ پاک نے یہاں تک فرما دیا کہ میں تمہاری ساری زندگی کی جو بھی نیکی، جو بھی وفا تم نے کی وہ نہیں دیکھوں گا۔ ذرا سے بھی بے ادبی ہوئی میرے نبی کی تو ہمارے سارے کے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں ایک چھوٹی سی صرف حدیث بخاری شریف سے میں بیان کرتا ہوں حدیث کا مفہوم، کہ وہ 4 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے جو نجد کے علاقے سے تھے، تو دوسرے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے قریب۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سونا جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو تقسیم فرما دیتے تھے اور صحابہ خاموش رہتے تھے۔ صحابہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی کام میں جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا وہ 4 بندوں کو دے دیا، وہ جو آئے تھے۔ تو وہاں ایک بندہ اور بیٹھا ہوا تھا، وہ حضور صحابہ کرام نے اس کا حلیہ بھی بیان کیا کہ اس کی گھنی داڑھی تھی، یعنی بظاہر وہ سنت کے مطابق نظر آ رہا تھا پورے کا پورا۔ اور اٹھ کے اس نے کیا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تقسیم کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ایک نئی توحید سکھا رہا ہے۔ تو جو ادب والے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، وہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں اجازت دیں اس منافق کا سر قلم کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا یہ تھا کہ مجھے تو اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو وہ بندہ جو تھا وہ واپس چلا گیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس بندے کی نسل سے ایک قوم نکلے گی کہ جو قرآن اس طرح پڑھے گی کہ تم اپنا پڑھنا ان کے قریب حقیر جانو گے، اور وہ نمازیں اس طرح پڑھے گی کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، لیکن ان کے دلوں سے ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے تیر کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ تو دوستو یہ دیکھیں کہ اس بندے کی پھر نسل سے ایسے ہی قوم نکلی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ جو خوارج نامی ایک جو فرقہ نکلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی جو فوج سے الگ ہو گیا تھا، تو یہ خارجی فرقہ وہی تھا جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بتا دیا تھا۔ اگر ان کے عقائد کو ہم دیکھیں تو آج دنیا میں آج بھی ان کے آثار نظر آتے ہیں ہمیں۔ تو ادب جو ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میرا جو مسلسل عمل ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال سے میں ہر نماز کے بعد اپنے استاد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں، ان کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو مختلف مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں مصر کے، تو وہ مصر کے رئیس الائمہ تھے، وہ جن کا بادشاہ وقت بھی جو تھا وہ ادب کرتا تھا۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو ادب ہے لوگ میرا احترام کرتے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ میں نے اپنے جو استاد تھے 30 سال تک میں نے ان کا کھانا بنایا، ان کی خدمت میں رہا، لیکن ایک دفعہ بھی باخیال ادب اس کھانے میں سے کبھی کچھ چکھ کر نہیں دیکھا تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ خادم بن کر زندگی گزارتا ہے تو ایک دن وہ مخدوم بن جاتا ہے۔ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جو پورے کا پورا دین ہے وہ اصل میں ادب ہی ہے۔
یعنی کہ اگر ادب نہیں تو انسان کو ایمان کی، اسلام کی لذت آ ہی نہیں سکتی، تو اس لیے بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ اور خصوصاً میں یہاں پھر ایک بات دوبارہ کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کسی بھی طرح کا جو لفظ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر زبان سے نکالنا چاہیے۔ یہ خود بھی بے ادبی سے بچیے، کسی بھی طرح کی بے ادبی سے، اور اپنی اولادوں کو بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک کا بادب رکھیے گا۔